الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت حصہ دوم نجاستوں کے متعلق احکام چل رہے تھے اور سبق تھوڑا تھوڑا پڑھا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ مدرسہ کے تعمیراتی کام کی وجہ سے کچھ مصروفیت ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند دن ہیں، مزید 10 سے 15 دن لگ جائیں گے بس۔ انشاءاللہ العزیز پھر زیادہ سے زیادہ سبق پڑھے جائیں گے۔ تو نجاستوں کے متعلق کل ہم نے سبق شروع کیا تھا کہ نجاست غلیظہ کے میں نے بارے میں بتایا تھا کہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے، 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اگر جناب علی درہم سے کم لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر جناب علی درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر درہم سے کم لگ جائے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ کل یہ میں نے نجاست غلیظہ کا حکم بتایا تھا، اور آج یہ ہے کہ نجاست خفیفہ کا حکم۔ کہ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے حصہ یا پھر بدن کے جس عضو پر بھی لگی ہے، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، یعنی دامن میں لگی ہے، کپڑے کے دامن میں، تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا آستین پر لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہے، یا ہاتھ پر لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے، تو پھر معاف ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ اگر پوری چوتھائی میں ہے تو پھر بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ یہ نجاست خفیفہ کا حکم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر نجاست گاڑی ہے، جیسے کہ پخانہ ہوتا ہے یا لید ہوتی ہے یا گوبر ہوتا ہے، تو درہم کے برابر یا پھر کم یا درہم کے زیادہ۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ درہم سے کم یا درہم سے زیادہ، یہ جو وزن کے معنی بتائے گئے نا، وہ یہ ہے کہ درہم کا وزن شریعت میں درہم کے وزن کے برابر ہے۔ درہم سے زیادہ یا درہم کا کم جو بتایا گیا ہے، یہ درہم کے وزن کے برابر ہے۔ اور درہم کا وزن شریعت کے اندر جناب علی 4.5 ماشے، اور زکوٰۃ میں 3 ماشے اور 1.5 رتی یا 2.25 رتی یا 1.25 رتی ہے۔ اگر نجاست جناب علی پتلی ہو، جیسے آدمی کا پیشاب ہے یا شراب ہے، شراب بھی تو ایک نجس چیز ہے، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ اگر نجاست پتلی ہے تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ اگر نجاست گاڑی ہے تو پھر درہم سے مراد درہم کا وزن ہے۔ اگر نجاست گاڑی ہے تو پھر درہم سے مراد درہم کا وزن ہے۔ اگر نجاست پتلی ہے تو پھر درہم سے مراد درہم کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اور شریعت نے اس کی مقدار، درہم کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی بتائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہتھیلی کو سیدھا کر دیا جائے، اس طرح بالکل سیدھا، زور لگا کر ہتھیلی کو سیدھا کر لیا جائے۔ اب آہستہ آہستہ یہاں پر پانی چھوڑا جائے، پانی کا قطرہ قطرہ۔ اب پانی جمع ہوتا جائے گا، جب آخری کنارے پہ پانی پہنچے گا، اب کہتے ہیں کہ 1 قطرہ ڈالیں گے نا تو پانی ڈل جائے گا۔ یہ سمجھ لو کہ درہم کا جناب علی ایک کنارہ ہے، یعنی درہم اتنا ہی ہے، یہ درہم کی مقدار ہے۔ اور اب یہ بات یہ ہے کہ نجاست اگر پتلی ہے پھر درہم کی لمبائی چوڑائی مراد ہے۔ اگر نجاست گاڑی ہے تو پھر درہم کا وزن مراد ہے۔ یہاں سے
نجس ایک مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اگر نجس تیل کپڑے پر گر گیا ہے، نجس تیل کپڑے پر گرا ہے اور اس وقت وہ درہم کے برابر نہیں تھا جب گرا، تو پھر پھیل کر جناب علی وہ درہم کے برابر ہو گیا ہے، تو اب اس میں علماء کرام کو اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جناب علی جب گرا تھا تھوڑا اب تو یہ پھیل گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں جی جتنا پھیل گیا ہے اتنا بھی دھونا ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں جہاں تک پہلے گرا تھا اس جگہ، یعنی اختلاف علماء کرام کا۔ اور اس اختلاف میں راجح قول یہ ہے کہ اب بھی اس جہاں تک تیل کا نشان نظر آتا ہے اس نجس تیل کا، اس کو اس جگہ پر دھونا واجب ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اس کا دھونا واجب ہے جہاں بھی نجس تیل یہ لگا ہے۔ اب نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ جو الگ الگ ہم نے حکم بتائے ہیں، یہ اسی وقت ہیں کہ جب